بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھلیسہ کے معروف دینی ادارہ مدرسہ اسرار العلوم میں منعقد مجلس، جس کا عنوان تھا مدرسہ اسرار العلوم کی ایک عمارت کا ازسر نو تعمیر۔ ناظرین گرامی، میں ہوں مرتضیٰ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹائمز یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم ہمارے چینل ملک ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ اسرار العلوم بھلیسہ، ضلع ڈوڈا، جموں و کشمیر کا ایک قدیم دینی ملی ادارہ ہے جو عرصہ 40 سال سے اس علاقے میں دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی ادارے میں ایک 6 منزلہ عمارت انتہائی خستہ حالت میں ہے۔ زلزلہ کی وجہ سے اور ایک بھاری پتھر کے دیوار کے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے یہ عمارت کافی کمزور ہو گئی ہے۔ دیواروں میں بڑی بڑی دراڑیں پڑ گئی تھیں اور یہ عمارت رہائش کے قابل بالکل نہیں رہی۔ ادھر سے طلباء کے قیام اور درسگاہوں کے لیے عمارت کی اشد ضرورت تھی، لیکن اس عمارت میں کبھی بھی کسی طرح کا حادثہ ہونے کا امکان تھا، اس لیے اس میں کسی طرح کی تعلیمی اور رہائشی سرگرمی کو بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ادارے کے مخلص اساتذہ و منتظمین، بالخصوص اس ادارے کے صدر مدرس حضرت مولانا شوکت علی قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے مدرسہ کی کمیٹی کے ممبران سے مشورہ کر کے اور بھلیسہ کے ذی شعور و محبین ادارہ سے اس سلسلے مشورہ طلب کر کے اس قدیم عمارت کو منہدم کر کے اسی جگہ ازسر نو عمارت کو جدید انداز سے مضبوط اور پائیدار انداز میں تعمیر کرنے پر مشورہ کیا اور اس سلسلے میں سبھی کا اتفاق ہوا۔ الحاج محمد شریف میر صاحب نے اپنی قیمتی آراء پیش کی۔ حضرت مولانا شوکت علی صاحب دامت برکاتہ نے جمعہ کے روز عوام الناس کے سامنے اس امر کو پیش کیا کہ اس ادارے میں اس وقت اس عمارت کو ازسر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طلباء کے رہائشی اور تعلیمی درسگاہوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں یہ بات طے پائی کہ علاقہ بھلیسہ کے صاحب ثروت اور ذی حیثیت، بالخصوص گورنمنٹ ملازمین کے علم میں یہ بات لائی جائے کہ اس کار خیر میں تعاون کیا جائے۔ مختلف علاقوں میں خطوط اور سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں دعوت دی گئی کہ مورکھا 11 ستمبر 2022 بروز اتوار ایک مجلس کا انعقاد کیا جائے گا اور اس ضرورت کے سلسلے میں سب کو آگاہ کیا جائے گا کہ اس عمارت کو منہدم کر کے ازسر نو تعمیر کرنے کے لیے مشورہ اور معاونت کی جائے۔ چنانچہ 11 ستمبر 2022 بروز اتوار مدرسہ اسرار العلوم میں ایک مختصر سا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں علاقے کے صاحب حیثیت اور ذی شعور افراد کے ساتھ ساتھ علاقے کے مقتدر علماء، اساتذہ و طلباء نے شرکت کی۔ ادارے کی اس تعمیراتی ضرورت، مدارس کی تعمیر، مدارس کی فضیلت، دینی تعلیم کے سلسلے میں معاونت اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی۔ حسب معمول اس مجلس کا آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے ہوا۔ مدرسہ تعلیم الفرقان بھرتی کے استاذ محمد زبیر صاحب نے قرآن حکیم کی تلاوت کی۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون۔ ادارے کے ایک طالب علم محمد فرقان میاں نے شان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ میرے
لاب ہے نبی نبی میرے ورد لاب ہے نبی نبی میرا دل مانگا میں حبیب رسول ہوں میں مریض عشق رسول ہوں میرا دل مانگا میں حبیب میں مریض عشق رسول ہوں. اس مجلس کی صدارت کے فرائض الحاج محمد شریف میر صاحب نے انجام دیے، جس کی تائید محترم ڈاکٹر غلام محمد ملک صاحب نے فرمائی. مولانا وجاہت صاحب نے نظامت کے فرائض انجام دیے کہ مدرسہ اسرار العلوم کی تعمیر کے تعلق سے ایک اہم مشورہ ہے، جس میں دینی گفتگو ہوگی اور اصول و ضوابط کی جو رعایت ہوگی اس کے اعتبار سے اس مجلس کی کارروائی بھی ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بھی ہوگی، دینی گفتگو بھی ہوگی، اور مجلس کے جو اغراض و مقاصد ہیں بلانے کے، اجتماع کے، یہاں جمع ہونے کے، وہ بھی حاضرین کے جو ہے روبرو آئیں گے. مدرسہ اسرار العلوم کے صدر مدرس حضرت مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہ نے اس اجلاس کے اغراض و مقاصد بیان فرمائے. مدرسہ کی پرانی عمارت کو منہدم کر کے از سر نو تعمیر کرنے کی ضرورت، اس کی اہمیت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علم دین اور اس کی معاونت کے سلسلے میں سیر حاصل گفتگو فرمائی. 16 اگست کو ہمارے محترم الحاج محمد شریف میر صاحب نے تجویز دی کہ اپنے تاثرات میں کہ یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ملازم طبقہ ہے، ٹھیکیدار حضرات ہیں، تاجر طبقہ ہے، تو انہیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بلایا جائے اور انہیں بھی یہاں آ کر کے مدعو کر کے ان کے سامنے بات رکھی جائے، تاکہ آنکھوں دیکھا حال کچھ اور ہوتا ہے، سنی سنائی کچھ اور ہوتی ہے. تو ان کی اس تجویز پر غور ہوا تو بالآخر اسی وقت کچھ احباب نے بڑے پیمانے پر پیشکش کی، جس میں ہمارے محترم الحاج ڈاکٹر غلام محمد ملک صاحب نے پیشکش کی 50,000 کے ساتھ. پھر ہمارے نوجوان تاجر چودھری محمد ابراہیم صاحب 50,000. پھر ہمارے نوجوان ٹھیکیدار جلال الدین مانی صاحب، جنہوں نے 2 منزلہ عمارت کے لیے بجری جتنی بھی لگے گی اس کا وعدہ کیا. پھر اس کے علاوہ پھر محترم میر صاحب ناظم مدرسہ نے 10,000. پھر محترم الحاج نور محمد صاحب راستر نیلی والوں نے 10,000. حاجی غلام حسین صاحب گواڑی والوں نے 10,000. محترم ہمارے کیا کہتے ہیں تنویر احمد بٹ صاحب لیکچرار چنگا والا 10,000. حکیم عباد اللہ صاحب 5,000. تو اس طرح سے ان حضرات نے پیشکش لکھوائی وغیرہ وغیرہ. تو ایک شروعات ہو گئی. ہاں میں نے تو پہلے ہی کی تھی، اور ہمارے حاجی صاحب میر صاحب نے کہا تھا کہ میں اس پر سوچوں گا. بہرحال جو بات 70 ہو گئی، جتنے خطوط یہاں بھیجے گئے. حلقہ گواڑی میں 27 افراد کو خطوط بھیجے گئے. نیلی ہلوڑ میں 10 افراد کو، ڈڈواڑ موئی میں 10 کو، بٹواڑی میں 9 کو، چیلوتران میں 31 کو، بسران ٹینپلی میں 22 کو، تھلورن سمائی میں کیا کہتے ہیں 17 افراد کو، اور کاکو میں 2 افراد کو. یہ کل ملا کر 205 خطوط تھے جو اساتذہ کے ذریعے سے پہنچائے گئے. اور پھر واٹس ایپ پر بھی دعوت نامہ ڈالا گیا اس مجلس کا
जो मुद्दा मकसद था वो व्हाट्सएप पर भी डाला गया। बहुत सारे पढ़े लिखे अहबाब ने उसको देखा होगा कि आज ये मजलिस होगी इस इदारे के अंदर, लेकिन जो मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारे हजरात बटे हुए हैं इस मामले में, मातम कुर्सी के एतबार से या और वो भी 600 का। तो इस तरह से सहाबा ने जो बढ़ चढ़ करके कुर्बानियाँ पेश की है वो उन्हीं के लायक था। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह कुलूबहुम बित्तक़वा, कि अल्लाह ने उनके दिलों को तक़वा से लबरेज कर रखा था। जब इम्तिहान लिया गया तो 100% कामयाब हो गए, 99 दिन 100% कामयाब हुए, जानी एतबार से भी, माली एतबार से भी, और हर एतबार से जिस वक्त जैसी ज़रूरत पड़ी। इस तरह से बुजुर्ग और दोस्तों में यह अर्ज़ कर रहा था, ये मसाजिद का तामीर करना, ये मदारिस की तामीरात का होना, ये एक खैर के मौक़े हैं और ये हमारी शान है। मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, जिस भी मुस्लिम आबादी के अंदर ये होते हैं, ये उन मुस्लिम आबादी की अक्कासी करते हैं। इलाके के मुक़्तदिर उलमाए किराम ने कुरान हकीम की रोशनी में इल्म दीन की अहमियत, मदारिस इस्लामिया की तामीर और मुआवनत, मदारिस के ज़र्री तारीख़ी किरदार और इनकी अहमियत पर रोशनी डाली और अवामुन्नास से अपील की कि वह इस इदारे की भरपूर मुआवनत फरमाएँ। मदरसों का ताल्लुक और इनकी निस्बत किस चीज़ के साथ है? क्योंकि जिस तरह से खानदानों का एक सिलसिला नसब होता है कि बाप का नाम ये है, दादे का नाम ये है और दादे का नाम ये है और दूर तक एक सिलसिला चलता है, ठीक इसी तरह से मदरसों का भी एक सिलसिला है, एक सिलसिला नसब है जो दूर जाकर पहुंचता है, यानी सुफ़ा तक जाकर मिलता है। सबसे पहले मदरसे को कायम करने वाले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने मस्जिद नबवी से मुत्तसिल एक चबूतरा बनवाया, जिसको अरबी ज़बान में सुफ़ा कहा जाता है और उर्दू में उसको चबूतरा कहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुरान और हदीस को सीखने वाले मेरे मेहमान हैं। आप इन बच्चों को देखिए, जब ये सुबह 4 बजे उठते हैं और इनको नींद का गलबा भी होता है, तब भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह के कुरान को सीखते हैं। उसके बाद जिस वक्त चाय पीने का वक्त इन बच्चों पर आता है, जब इन्हीं बच्चों को चाय पिलाई जाती है तो दूसरे बच्चे बातें करते हैं या इस चाय से वुजू भी जायज हो जाता है, ऐसी चाय इन बच्चों को पिलाई जाती है। उसके बाद जब 11 बजे हो जाते हैं तो फिर खाना दिया जाता है, ऐसी दाल इन बच्चों को खिलाते हैं कि 300 बच्चे हैं और 5 किलो की दाल है। अहले शुऊर तबका जरा गौर करें, यहाँ से ये उलमा पैदा होते हैं। इस वक्त आपने देखा बाहर के ममालिक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा का मकाम और इन मदरसों में पढ़ने वाले उलमा और हुफ़ाज़ का मकाम, फिर इनके कारनामे आपने बहरहाल बहुत सारे मुफ्तियान किराम से सुने होंगे। उसके बाद सबक पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से। दूसरे मुकाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। इस दुनिया के सबसे पहले उस्ताद और सबसे पहले मुअल्लिम, जिसने दलदल में फंसी हुई इंसानियत को फिर वापस लाया, वो आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आपने इरशाद फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। ये दीनी इदारे, दीनी मदारिस किसी भी मुआशरे में इस्लामी तशख़्ख़ुस के ज़ामिन होते हैं। मदारिस ही की वजह से उस मुआशरे की पहचान होती है। और जिस मोहम्मद ज़ुबैर मुदर्रिस तालीमुल फुरकान भर्ती ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किया।
محترم الحاج میر صاحب نے صدارتی کلمات پیش کیے۔ مدرسے کو تعاون ڈالے، چاہے وہ اس میں اس کو اکیڈیمک میں جس کو ہم پڑھائی کے سلسلے میں یا تعمیری کے سلسلے دونوں سلسلے میں، کیونکہ یہ ہمارا ایک یہ جو مرکزی ادارہ ہے یہ ہمارے علاقے کی بہت عزت اور شان ہے۔ تو ابھی جو حال ہی میں نے یہاں وہ تو خیر ساتوں نے کہنا ہے، تو یہاں کا آپ کا جو سالانہ جلسہ ہوگا تو اس میں وہ کھانے کی میری طرف سے وہ دعوت ہوگی، جتنا خرچہ ہوگا میں برداشت کروں گا۔ اس کے بعد مولانا صاحب کو پتا ہے پچھلے سال میری 25,000 اس میں تھوڑا سا کچھ بقایا ہے، وہ بھی جب بھی میں دے دوں گا۔ تو اس کے بعد میری اتنی مالی کچھ پورشن نہیں کہ ہم 3-4 آدمی عمرہ پڑ جا رہے ہیں، تو میں نے اپنے بیٹھو بہت کو کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ پینشن جو ہے یہ پیور ہے، تو خدا کے فضل سے میں ساتھ وہ زکوٰۃ بھی نکال رہا ہوں۔ بہت سالوں سے میں نے پچھلے سال کچھ سال وہ شروع سے ہی جو میں میرے پاس کچھ ایسا تھا وہ میں نے نکالتا ہوں، میں ایسا کرنا چاہیے۔ تو جو اس میں وہ بینک کا مجھے انٹرسٹ وغیرہ آتا ہے تو وہ کہ پہلے تو میں 10,000 دوں گا، اور اس کے علاوہ میں انشاءاللہ الرحمن آگے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرستی بخشی تو دیتا رہوں گا۔ تو مجلس میں موجود شرکاء نے اپنی حیثیت کے مطابق اس عمارت کی اثر نو تعمیر کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق معاونت کی، اور کچھ نے معاونت کرنے کا وعدہ کیا اور معاونت کو جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ اس مجلس کا اختتام مہمانوں کے لیے ادارے کی جانب سے دوپہر کے کھانے کا نظم کیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری ادارے کے مدرس مولانا طالب حسین شیخ صاحب نے فرمائی۔ امت مسلمہ بالخصوص مسلمانہ نے بھلیسا سے گزارش ہے کہ ادارے کی اس وقت کی اس ضرورت، یعنی اس ادارے کی عمارت کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے ادارے کی جو ضروریات ہیں ان میں اس ادارے کی ہر طرح کی جانی و مالی معاونت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔